الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست کا موضوع ہے جمعہ اور ہماری غلطیاں. سب سے پہلے ہم نمازیوں کی غلطیاں ذکر کرتے ہیں. بعض لوگ نماز جمعہ سے کاہلی کرتے ہیں اور سستی کی وجہ سے جمعہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس لیے جمعہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کوئی بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، جمعہ بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ اب جمعہ کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے بعض لوگ جمعہ کی نماز کے لیے آئیں گے تو راستے میں کہیں ہوٹل ہے، کہیں مجلس لگی ہوئی ہے، اسی میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو اذان نہیں ہوئی ہے، پہلی اذان نہیں ہوئی ہے یا دوسری اذان نہیں ہوئی ہے یا دوسری اذان میں ابھی کچھ باقی ہے. حالانکہ انہیں سب سے پہلے مسجد میں آنا چاہیے. مسجد میں آ کر کے آپ جتنی ہو سکے نمازیں پڑھیں، پھر آپ ذکر و اذکار میں لگ جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. لیکن اپنے وقت کو ضائع کرنا ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے یا کسی اور مجلس میں بیٹھ کر کے وقت ضائع کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اور نماز کے لیے آدمی جتنی جلدی آئے گا اتنا زیادہ اس کو ثواب حاصل ہوگا. پھر یہ سوچنا کہ ابھی اتنا باقی ہے، ابھی ٹائم اذان میں اتنا ہے، یعنی اس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے مسجد کی طرف آنا چاہیے. اسی طرح سے بعض جگہوں پر جمعہ کی رات میں لوگ دیر رات تک شب بیداری کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل چھٹی کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، فجر کی نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازوں میں افضل ترین نماز جمعہ کے دن کی باجماعت فجر کی نماز ہے. اس کو شیخ البانی نے صحیحہ میں ذکر کیا ہے اور صحیح کہا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں جماعت کا خیال کرنا چاہیے اور کوئی بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. اور آج کل تو لوگ فجر کی نماز اکثر و بیشتر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ فجر کی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جمعہ کے دن تو خصوصی طور سے اس کا دھیان دینا چاہیے. چوتھی غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ خطبہ جمعہ میں شرکت تاخیر سے کرتے ہیں، دیر سے آتے ہیں. دوسری اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد پہنچتے ہیں، یا خطبے والی اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد پہنچتے ہیں. تو جو لوگ اذان کے بعد پہنچتے ہیں ان کا نام فرشتے اپنے دفتر میں درج نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اپنا دفتر، اپنا رجسٹر بند کر کے شریک ہو جاتے ہیں خطبے میں. تو میرے بھائیو دوستو، اس کا بھی ایک مسلمان کو دھیان دینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ وہ جتنا بھی ممکن ہو سکے خطبے میں شریک ہو اور خطبے سے پہلے مسجد میں آ جائے. اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیں، اگر کسی جگہ آپ کام کرتے ہوں، کسی کمپنی میں، اور وہاں حاضری ہوتی ہو تو آپ کتنا بے چین ہوتے ہیں.
اگر آپ کی غیر حاضری لگ جائے تو آپ بہت پریشان ہوتے ہیں اور طرح طرح کا عذر پیش کرتے ہیں کہ میں موجود تھا تو میں آ رہا تھا تو فلاں کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، فلاں کام پڑ گیا، اور یہاں پر بالکل فکر نہیں ہوتی آدمی کو کہ دوسری اذان ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے، خطبہ جاری ہے، خطبہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ پہنچ گیا تو خطبے سے پہلے پہنچ گیا تو ماشاء اللہ تبارک اللہ، نہیں پہنچا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایسا ایک مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جمعے کے دن غسل نہیں چھوڑنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے، مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، اچھا کپڑا جو ہے زیب تن کر کے مسجد میں آنا چاہیے۔ لیکن آج مسلمان دیکھیے، خوشبو تو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ عید کا موقع آئے گا تو خوشبو خرید لیں گے، اور نہیں تو اس پر بھی نہیں خریدیں گے۔ خوشبو جیسے لگتا ہے کہ اب مسلمانوں کی چیز ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہر مسلمان کو خوشبو رکھنا چاہیے، عطر رکھنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے مسواک بھی لوگوں سے چھوٹ گئی ہے، مسواک بھی بہت کم ہی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ مسواک کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میری امت پر یہ شاک نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت کہتا کہ مسواک کریں، مسواک کر کے مسجد میں۔ لیکن اب لوگ مسواک ہی چھوڑ دیے ہیں۔ اسی طرح سے جب اذان جمعہ ہو جائے، خطبے والی جو اذان ہو جائے تو اس کے بعد خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے، خرید و فروخت چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جمعہ کے اندر فرماتا ہے، مومنوں جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت کو ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ سب چیزوں کو چھوڑ دو۔ اسی طرح سے ایک خرابی یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جمعہ کے دن لوگ جہاں نظافت کا استعمال کرتے ہیں، یہ تو اچھا عمل ہے، نظافت استعمال کرنا چاہیے، یعنی صفائی وغیرہ، ناخن وغیرہ کاٹنا، بال وغیرہ، مونچھ کے بال وغیرہ کاٹنا۔ لیکن بعض لوگ جمعہ کے دن داڑھی بھی خوب مڈواتے ہیں، خوب اچھے سے اس کی صفائی کرواتے ہیں۔ حالانکہ داڑھی ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے، اور یہ داڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کا حکم دیے ہیں، آپ نے کبھی داڑھی کو کاٹا نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیے لوگ اس کو کاٹتے ہیں، بلکہ داڑھی رکھنا کتنے علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ فرض ہے۔ تو داڑھی وغیرہ بھی جمعہ کے دن خوب اچھے سے لوگ صفائی کرواتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کے اندر یہ کمی دکھائی دیتی ہے کہ مسجد میں پہلی صفیں ابھی پر نہیں ہوئی ہیں کہ وہ پیچھے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ سب سے پیچھے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آگے جگہ خالی ہیں لیکن وہ پیچھے ہی بیٹھیں گے، پیچھے بیٹھیں گے حالانکہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور جو لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور پیچھے ہی کر دیتا ہے، اس لیے پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے آگے بیٹھنے کی۔ ہاں یہ بھی غلط ہے کہ لوگ جو آگے آ کر کے بیٹھ گئے ہیں، جگہیں پر ہو گئی ہیں، آپ سب سے تاخیر سے آتے ہیں لیکن آپ کو سب سے آگے والی صف چاہیے، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ جگہ نہیں ہے آپ سب سے آگے جائیں گے، سب کی گردنیں پھلانگتے ہوئے، لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے، اذیت دیتے ہوئے، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کے وہاں پر آپ بیٹھیں، یہ بھی منع ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی
غلط ہے کہ آپ اس جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں کوئی آدمی پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. آپ کو اگر وہاں بیٹھنا تو آپ پہلے سے آئیں اور کسی کو اٹھائیں نہیں، اس کی جگہ پر بیٹھے نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں لوگوں سے کہ تھوڑا کشادگی پیدا کریں، کچھ ہمارے لیے بھی مکان بنائیں. اگر ہے گنجائش تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پر بیٹھ جائیں. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سجادہ رکھ لیتے ہیں، مصلی سجادہ رکھ کر کے اپنی جگہ محجوز کر لیتے ہیں، بک کر لیتے ہیں. آئیں گے تاخیر سے اور کہیں گے کہ ہمارا یہ سجادہ پہلے سے پڑا ہوا ہے، اس لیے ہم کو یہیں پر بیٹھنا ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو بہت بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو. بعض لوگ تلاوت کریں گے تو بہت تیز آواز سے کہ لوگوں کو پڑھنے میں دقت ہو رہی ہو، تکلیف ہو رہی ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہلکی آواز رکھنا چاہیے. اور اسی طرح سے بعض لوگ گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو خطبہ نہیں ہے، خطبہ نہیں شروع ہوا ہے. آپ ذکر و اذکار میں لگ جائیں، قرآن پڑھیں. اور خطبے کے دوران تو بالکل نہیں بولنا چاہیے. اگر کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے چپ رہو تو اس نے بھی لغو کام کیا. تو خطبے کے دوران بالکل کسی کو نہیں بولنا چاہیے. اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بغیر عذر کے اذان کے بعد مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے. اذان ہو گئی ہے، مسجد میں آ گئے ہیں تو اب باہر نہ جائیں. اذان کے بعد مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے. اور خطبے کے دوران ادھر ادھر توجہ نہیں دینا چاہیے. بعض لوگ خطبے کے دوران اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، ادھر ادھر کے چیزوں میں مشغول رہتے ہیں، اور بعض لوگ صرف سونے میں لگے رہتے ہیں. اگر نیند آ رہی ہے تو آپ جگہ بدل لیں، چہرے وغیرہ پر تھوڑا پانی مار لیں تاکہ نیند کا جھٹکا نہ رہے. لیکن بعض لوگ اپنی عادت بنائے رہتے ہیں، جیسے ہی وہ جمعہ میں آئیں گے 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد وہ سونے لگتے ہیں. نماز کے دوران کثرت سے حرکت کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. بعض لوگ نماز کے دوران بہت حرکت کرتے ہیں، کبھی کپڑا بنا رہے ہیں تو کبھی ٹوپی بنا رہے ہیں تو کبھی زمین سے مٹی ہٹا رہے ہیں تو کبھی کھجلا رہے ہیں. بلکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے. اور بعض لوگ جیسے ہی امام سلام پھیرتے ہیں باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے. جو سلام کے بعد کے اذکار ہیں انہیں پڑھنا چاہیے. فوراً بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. جیسے لگتا ہے کہ کسی کو باندھ کر کے رکھا گیا ہے، جیسے ہی سلام پھیرا گیا فوراً بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو رہی نمازیوں کی غلطیاں. اسی طرح سے خطبہ اور واعظین کی کچھ غلطیاں ہیں. جیسے بعض لوگ خطبہ بہت طویل کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ اگر کسی دن 2-4 منٹ 5 منٹ خطبہ لمبا ہو گیا تو آپ جو ہے فوراً شکایت کرنے لگیں اور آواز بلند کرنے لگیں کہ دیکھیے 5 منٹ لیٹ ہو گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. صبر کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے خطیب کو چاہیے کہ خطبہ طویل نہ کرے
بہت لمبا نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کا نماز کو طویل کرنا اور خطبہ کو مختصر کرنا اس کے فقیہ ہونے کی علامت ہے، اس کے فقیہ ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح سے یہ مسلم کی روایت ہے، خطبہ کے لیے مناسب موضوع کا انتخاب کرنا چاہیے، یعنی جو آدمی خطبہ دے رہا ہے اسے چاہیے کہ مناسب موضوع کا انتخاب کرے، دیکھے کہ کس موضوع کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ تقریریں یاد کر لے اور اسی کو پورا سال گھماتے رہے۔ نہیں، آپ دیکھیں کس موضوع کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں، آج کے اس وقت میں، اس موضوع پر آپ گفتگو کریں اور اس کی پوری تیاری کریں۔ اسی طرح سے بعض خطبہ تقریر کے دوران یا تقریر تو کرتے ہیں لیکن آیت وغیرہ نہیں پڑھتے۔ اگر آیتیں یاد نہیں ہیں تو لکھ کر کے لائیں، آیات اور احادیث لکھ کر کے لائیں، اس کو پڑھیں۔ قرآن کی آیتیں نہ پڑھنا، صرف ترجمے پر کام لینا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھنا چاہیے، اور دیکھ کر کے پڑھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ اگرچہ لوگ عیب سمجھتے ہوں لیکن عیب نہیں ہے۔ ہر کوئی حافظ قرآن تو نہیں ہے، حافظ حدیث تو نہیں ہے، اس لیے جو آیتیں یاد ہو سکتی ہیں یاد کر لیں، نہیں یاد ہو رہی ہیں اس کو لائیں، ویسے پڑھیں۔ اسی طرح سے حدیثوں کو لکھ لیں اور لوگوں کے سامنے اس کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کاف والقرآن ہر جمعہ جو ہے، یعنی کاف والقرآن المجید، سورہ کاف کو جو ہے ہر جمعہ کو پڑھتے تھے اور لوگ سن سن کر کے یاد کر لیے۔ اسی طرح سے خطبہ کو چاہیے، یعنی خطیب کو چاہیے کہ اپنی تقریر میں اتار چڑھاؤ رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے آپ کوئی کتاب دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی اخبار دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی اخبار پڑھ رہے ہیں، نہیں، اس میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے، جوش ولولہ کا اظہار کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، نبی کریم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آواز بلند ہو جاتی تھی اور آپ کا غصہ شدید ہو جاتا تھا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یعنی اس طرح سے ہونا چاہیے، اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے، بالکل ایسے نہیں کہ آپ کوئی اخبار دیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی آواز میں اتار چڑھاؤ نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو نمازیوں سے جمعہ کے دن اور خطیبوں سے متعلق تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔